ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ آج بھی مجھے یاد ہے وہ رات جب باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ گھر وہی تھا، کمرہ وہی تھا، اور شاید جو لحاف میں نے اوڑھ رکھا تھا وہ بھی وہی تھا۔ یہ بات ہے اس سردی کی جب ایک بے فکر سی لڑکی اپنی موج میں رہا کرتی تھی۔ کیا تم کو یاد ہے وہ رات؟ تم میرے نام لکھ دیے گئے تھے۔ ایک پل میں وہ لڑکی بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی وہ ساری رات تیرے نام کی انگوٹھی ہاتھوں میں تکتے گزر گئی تھی۔ اس رات وہ لڑکی اپنی سوچوں میں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ پہلی دستک تھی اس کی کھڑکی پر کسی غیر کی۔ وہ اس دستک سے پریشان سی ہو گئی تھی، مگر من ہی من خوش سی ہو گئی تھی۔ شاید پہلی دفعہ کسی نے اس کی تنہائیوں میں خلل ڈالی تھی۔ پہلی ایسی شام تھی جب اسے سوچنے کو کچھ اور مل گیا تھا، یا پھر اوپر والا اس کی خوابوں میں رنگ بھرنے لگا تھا۔ وہ خیالی چہرہ جو ہر شام اس کے سامنے آ بیٹھتا تھا، شاید اس کے چہرے کو اب شکل مل رہی تھی۔ اس رات شاید ادھوری زندگی پوری ہو رہی تھی۔ پھر اندھیرے میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا اس لڑکی نے۔ شاید اس کی روشنیوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اب اندھیروں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سوچ کر بیٹھے بیٹھے من ہی من مسکراتی تھی۔ وہ پھر اس کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ میں اس کی ہوں، یہ سب کو کہہ کر بتاتی تھی۔ محفل میں اس کے ذکر پر زیر لب مسکراتی تھی۔ ساری رات اس سے کر کے باتیں تھک نہیں پاتی تھی۔ وہ لڑکی پھر بدلتے موسموں سے پریشان نہیں ہو پاتی تھی، بلکہ بن موسم کی بارش کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ بھاگ کر صحن میں جاتی تھی اور پیروں کو تھپ تھپاتی تھی۔ اس بارش میں کسی بچے کی طرح کھیل کر آتی تھی۔ خواب دیکھتی تھی اس کے ساتھ جینے کے۔ اس کو ساری رات چاند کی باتیں بتاتی تھی۔ اس کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مل کر بیٹھیں گے ہم سرد راتوں میں تاروں کی کسی بھیڑ میں۔ وہ اس کو مستقبل کے خواب دکھاتی تھی۔ وہ ایک جگمگاتا مستقبل اس کو اپنی آنکھوں سے دکھاتی تھی۔ پھر اس گھر سے اس لڑکی کے کہکوں کی آواز آتی تھی۔ وہ اس کی ہو جائے گی ایک دن۔ وہ اس کو روز یہ بات بتاتی تھی، تم میری ہو اور صرف میری ہو۔ اس کے اس اقرار پر من ہی من مسکراتی تھی۔ اس سے بات کر کے اسے سارے دن کی باتیں بتاتی تھی۔ وہ بہت تنہا تھی اس سے پہلے۔ وہ اسے ہنس کر اپنے سارے دکھ بتاتی تھی۔ وہ کبھی اس سے دنیا گھومنے کی باتیں کرتا تھا تو وہ اسے مل کر چاند دیکھیں گے چھت پر بیٹھ کر، یہ کہہ کر اپنی معصومانہ خواہشات کے بارے میں بتاتی تھی۔ وہ ان جذبوں کو پہلی دفعہ جی رہی تھی شاید، تبھی تو بات بات پر ڈر جاتی تھی۔ ویسے تو بہت بہادر تھی وہ، مگر ایک دن اسے کھو دے گی یہ سوچ کر ڈر جاتی تھی۔ یہ میرے اپنے ہیں، اسے کہہ کر بتاتی تھی۔ اسے بڑا مان تھا اپنوں پر۔ یہ میرے اپنے ہیں، اسے بڑے وثوق سے بتاتی تھی۔ زندگی کی تلخیوں سے واقف نہیں تھی شاید، تبھی تو ہر وقت مسکراتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اسے کوئی بھی سکھراس نہ آیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس چند سال ہی تو گزرے تھے۔
کہنے کو 3 سال ہی تو گزرے تھے، زیادہ کچھ نہیں بدلا، آج بھی ویسی ہی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، گھر وہی تھا، کمرہ وہی تھا، اور شاید بستر بھی وہی تھا، اور جو لحاف اس نے اوڑھ رکھا تھا وہ بھی وہی تھا، بس فرق اتنا سا تھا، وہ لڑکی خاموش ایک کونے میں پڑی تھی، جیسے زندگی کی حقیقت سے ڈری تھی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے بہت قریب سے موت دکھائی ہے اسے، وہ اس طرح سے خوابوں سے ڈری تھی، تھک کر چور ہو کر اس طرح بیٹھی تھی وہ ایک کونے میں، جیسے نہ جانے کتنی ہی دفعہ خود سے لڑی تھی۔ شاید وہ زندگی کی سب سے مشکل گھڑی تھی، وہ رات ایسی اس کی زندگی میں آئی کہ پھر اس کو کوئی بھی محبت راس نہ آئی، سب کی نظریں کھا گئیں مجھ کو، وہ تھی کچھ اس طرح سے چلائی، وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار کر، وہ اکیلی ہے، یہ بات اس کے اپنوں نے اسے بڑے پیار سے تھی بتائی، وہ دیکھ رہی تھی غیروں کو تعجب سے، پھر غیروں نے بتایا اس کو، یہ چال اس کے اپنوں نے چلی تھی، پھر ہر رات وہ یہ سوچ کر چلائی تھی جیسے اس کی ذات کسی نے آسمان سے پکڑ کر زمین پر گرائی تھی، آسمان کھینچ لیا تھا اس کے سر سے کسی نے، وہ زمین پر بیٹھ کر کچھ اس طرح سے چلائی تھی، پھر نفرت ہو گئی تھی اس کو لال جوڑے سے، پھر اس نے کبھی اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائی تھی، پھر جو لڑکی تھم کر بیٹھتی نہیں تھی کہیں، وہ کئی دنوں تک چارپائی سے اٹھ نہ پائی تھی، اسے اس کے اپنوں نے قیدوں کی طرح جدائی کی زہر پلائی تھی، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر دہل جاتی تھی، لوگوں کو سوتا دیکھ تعجب میں پڑ جاتی تھی، رات کچھ اس کو اس طرح سے ڈراتی تھی، وہ فجر تک باتیں کرتی تھی اس کے ساتھ، وہ اب روتے روتے تہجد میں بیٹھ جاتی تھی، اپنوں نے ایسے تماچے مارے تھے اس کے چہرے پر، وہ اپنے چہرے سے نشان چھپاتی تھی، کئی راتیں سو نہیں پائی تھی، جدائی کا پہلا ہفتہ بڑا بھاری تھا اس پہ، وہ خواب میں ہاتھ چڑھاتا تھا تو اٹھ کر نیند سے کھڑی ہو جاتی تھی، جدائی کا پہلا ہفتہ بڑا بھاری تھا اس پر، وہ خواب میں ہاتھ چڑھاتا تھا تو وہ نیند میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی چمکا کرتی تھیں اس کی، اب جو کبھی انہیں آئینے میں دیکھتی تھی تو دہل جاتی تھی، کئی بار روتے روتے سکتے میں آ جاتی تھی، پھر سنا ہے لوگوں کو، وہ 2 راتوں کا قصہ سناتی تھی، وہ ہیر رانجھا کی کہانیاں پڑھنے والی، لوگوں کو اب یوسف و یعقوب کے قصے سناتی تھی، لوگ کہتے تھے تمہارا ملنا اس سے اب ممکن نہیں ہے، تو وہ زلیخا و یوسف کا معجزہ انہیں سناتی تھی، وہ اب لوگوں کو یوسف و یعقوب کی جدائی کی کہانی سناتی تھی، کوئی جو اس کے افسردہ ہونے کی وجہ پوچھتا اس سے تو وہ نم آنکھوں سے ان 2 سرد راتوں کی کہانی انہیں سناتی تھی، کوئی جو کبھی اس کے اجڑ جانے کی وجہ پوچھتا تو، کبھی کوئی جو اس کے پھر سے نہ بسنے کی وجہ پوچھتا تو، وہ ان کو بٹھا کر آنکھوں میں آنسو لیے ان 2 راتوں کی کہانی سناتی تھی، بس اس کی زندگی شاید ان 2 راتوں کے بیچ اٹک گئی کہیں، وہ ایسا گری کہ پھر چل نہیں پاتی تھی، بس
لوگوں کو ان 2 راتوں کی کہانی سناتی تھی، وہ ان کو ان 2 سرد راتوں کی کہانی سناتی تھی۔ تو یہ تھی وہ 2 سرد راتیں اور میں۔ تو چلیے، یہ تھی میری کہانی، یہ تھی ان 2 سرد راتوں کی کہانی۔ ہر انسان کی ایک الگ کہانی ہے، بس اسی کا نام ہی تو زندگانی ہے۔ تو چلیے، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کا درد آپ نے محسوس کیا ہو، میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ تو کل ملیں گے، کل تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے اس چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔